کے اس غلام نے جب مدینہ تو رسول پہنچے، مدینہ شہر پہنچے تو لوگ یعنی ابو بکر صدیق کو دیکھ کر یعنی آپ 3 راتیں 3 دن جو ہے وہاں قیام کیا، حضور کی زیارت کرتے رہے اور اتنا نور میرے نبی کا چڑھا تھا۔ پھر ابو بکر صدیق کا ہر رنگ ڈھنگ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا قرآن پڑھنا یعنی ہر کام صدیق اکبر اپنے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق کرتے تھے۔ چلتے تھے تو مصطفیٰ کی طرح، ہاتھ ہلاتے تھے تو مصطفیٰ کی طرح، یعنی ہر عمل ایسا کرتے تھے حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق امامہ سر پہ باندھتے تو وہ بھی مصطفیٰ کی طرح۔ اگر حضور کے یعنی امامے کا کوئی پیج ڈھیلا رہ جاتا، روایت بتاتی ہے کہ صدیق اکبر کے امامے کا بھی وہ پیج ڈھیلا ہی ہوتا تھا۔ تو جب مدینہ پہنچے تو مدینے میں لوگوں نے پہلے حضور کو نہیں دیکھا تھا، کوئی حضور کا استقبال کر رہا ہے، کوئی ابو بکر صدیق آگے بڑھ کر یعنی وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ حضور ہے، ابو بکر صدیق کو سمجھ بیٹھا۔ ابو بکر صدیق نے چادر لے کر غلامی کا حق ادا کیا، حضور پر چھاؤں کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے، یہ مصطفیٰ ہے۔ چند لمحے صدیق اکبر نے ابو بکر صدیق نے حضور پر وہ چھاؤں کی، میرے نبی نے کیسے وفا کی، پھر ساری زندگی گنبد خضرا کی چھاؤں کے نیچے ابو بکر صدیق کو لے لیا اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میرا قرآن میں ذکر آیا، میرا مصطفیٰ کے فرمان میں ذکر آیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا۔ عرض کی کہ میرا فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے جنازہ پڑھ لو تو میری چارپائی اٹھا کر حضور کے در اقدس میں لے جانا، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے وہاں دفنا دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں جا کر دفنا دینا۔ جب تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب آپ کی چارپائی لی جائے گی تو آواز آئی، صرف دروازہ نہ کھلا، آواز آئی حبیب الحبیب، یار نو یار دے نال ملا دیو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار دے نال بے پناہ محبت کرتے سن۔ امام حسن چھوٹے سن۔